غریب جو لوگ ہیں جن کی سکت نہیں ہے ان کو حکومت نے ریلیف دیا ہے کہ بھائی وہ راشننگ کریں گے. اس کے علاوہ ہر کسی کو جو پیٹرول ہے اس پہ کچھ سبسڈی دی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ جتنی گورنمنٹ کے انڈر آپریٹ ہوتی ہے وہ 30 دنوں کے لیے فری کر دی ہے. لیوی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹارگٹ میں میچ نہیں ہوئے تو پھر ہم نے اس پر مطلب یہ اس کو وہ کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. ادر دین دیٹ جو باقی حکومت کی اس وقت اسٹریٹجی ہے یہ درست ہے. میرا خیال ہے اتنی ناکام حکومت میں نے اپنی تاریخ میں نہیں. کیسر شیخ صاحب نے تو بالکل ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ جی ہاں یہ بھی صحیح ہے, ٹیکس بھی نہیں کلیکٹ کر سکتے. ٹیکس ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ سب سے پسندیدہ شخصیت ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے. ہر میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے سارا بوجھ پاکستان کے عوام پر ڈالا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیز ور ویری ویری انیوژل سرکمسٹانسز. انٹرنیشنل آئل پرائسز اتنی سگنیفیکنٹلی بڑھ گئی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کے عوام پر اور پاکستان کے بزنسز پر اور کاسٹ آف آپریشن وغیرہ پر سب پر کیا پڑے گا. 79 روپیز آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے ہمیں پاس آن کرنا ہے. تو آپ نے 55 روپیز اپنا ڈال دیا. مطلب کوئی ایک بیلنس ہوتا ہے نا. وقت بڑھایا تو اس میں 25 روپے اپنا ڈال دیا تھا. 14.1 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا, میں نے نہیں رکھا. آپ نے ماریا, آپ نے نہیں رکھا, انہوں نے رکھا, آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے رکھا اور بڑے جوش و جذبے سے رکھا. اور وزیر اعظم نے تقریریں کی, نکال کے دیکھ لے 14.1 ٹریلین ہم لے کے دکھائیں گے. اب اس میں اوریجنل ٹارگٹ سے آپ 800 بلین روپے پیچھے 9 مہینے میں اور 600 بلین روپے آپ پیچھے ریوائز ٹارگٹ سے. اور بوجھ کس پر ڈال رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام پر. اب مجھے اور آپ کو کیا پتا باریا کہ اگلے 3 مہینے میں یہ کتنی کم کلیکشن کریں گے اور اس کا بوجھ فردر کیوں ڈالیں گے. اتنے انیوژل سچویشن میں ایون 79 روپیز بڑھانا would have been the biggest ever increase in Pakistan history. کم سے کم یہ تو خیال کرنا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے I would amount to say کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کہیں ذکر کیا تھا پیٹرولیم منسٹر نے یا فائنانس منسٹر نے کہ ہم لیوی میں اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارا شارٹ فال ہے. نہیں ذکر کیا نا. سب لوگوں کو 25 کروڑ عوام کو ایسا میسج دیا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز میں ہمیں پتھر رکھ کے, پتھر اس لیے نہیں آپ نے رکھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھی, پتھر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کی اپنی ناکامی ہے. سر آئی ایم ایف بھی تو ہے نا زبیر صاحب, اتنا آسان بھی نہیں ہے, اتنی بھی آزاد منش نہیں ہے نا. ہم آئی ایم ایف ہے, آپ اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں, وہ معاہدہ بڑی مشکل سے اس کا اگلا جو فیز ہے وہ ہوا ہے, تو اتنی آسانی گورنمنٹ کے لیے بھی نہیں ہے. اس کو بھی اپنے وہ بھی کس کا قصور ہے دیکھنا. پہلی بات یہ ابھی انہوں نے کہا قرضے اتنے بڑھ گئے. آپ نے ٹیکس کلیکشن میں 300% سے زیادہ اضافہ کیا پچھلے 4-5 سال میں اور قرضوں میں 400% سے زیادہ اضافہ کر دیا. تو واٹ از دا فن کہ آپ نے عوام پر, سیلریڈ کلاس پر, عام لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالا ٹیکسز کا, تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیفیسٹ ہونا چاہیے تھا وہ کم ہونا چاہیے تھا اگر آپ ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کر کے چلتے. آپ نے 36.5 ٹریلین روپیز کا قرضوں میں اضافہ کر دیا پچھلے 4 سال. فرام 43 ٹریلین ٹو 80.5 ٹریلین پر آپ لے گئے. اور ابھی بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کے لیے $500 بلین کا آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں. I mean آپ کے پاس, اچھا پھر مبارکباد دیتے ہیں, پھر جشن مناتے ہیں. تو سب سے بڑی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 100 روپے کا انہوں نے دیا موٹر سائیکل والوں کے لیے, اس میں بھی دیکھ لینا 100 روپے کا دیا نا, تو 458 کی جگہ 358 ہوگا. وہ بھی لمیٹڈ ہے, ان لمیٹڈ نہیں ہے. میرا خیال ہے کتنے وہ 20 لیٹر ہیں یہ کتنے ہیں. تو اس میں 16 اس میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے کیلکولیشن ہوگا, بٹ لیٹس ایزیوم کہ اس میں پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 160 کی جگہ ان سے 60 روپے لی جائے گی. آئی مین آئی ایم ایزیومنگ آل دو ڈیٹیلز ہیو ناٹ کم. تو اس سے بھی تو آپ 60 روپے لے رہے ہیں ٹیکس. کس چیز کا لے رہے ہیں یہ جو آپ نے نکات دیے نا. اور دوسری بات یہ, سوری ماریا, سوری میں ایک اور بات کر دوں. دیکھو نا, یہ بالکل کمپیرزن بنتا ہے, سوال بنتا ہے کہ کیوں باقی کنٹریز ان دا ریجن ان کو اتنا انکریز نہیں کرنا پڑا. اس لیے نہیں انکریز کرنا پڑا کہ ان کے پاس کچن تھا, ان کی اکانومیز انہوں نے اچھے طریقے سے مینج کی تھی, ہم نے مینج نہیں کی تھی. افورڈیبلٹی کے حوالے سے یہ فلاڈ ڈومیسٹک پالیسیز ہے نا, کہ آپ اپنا خود کا اندر جو فسکل پریشرز کو مینج نہیں کر پاتے. لیکن کیسر صاحب, آئی ایم ایف سے ہم معاہدہ جب کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس فیز کے اندر